السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ میں آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ہماری سب سے محبوب ہستی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلچسپ واقعات۔ ان واقعات میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو کتنے محبوب تھے۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے نبوت کی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جہاں تک بات کی جائے پرندوں کی، تو ان کے لیے بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے، جہاد کے سفر سے واپس آ کر سو کر اٹھے، جوتا پہننے لگے، سیدھا پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا اور دوسرا پاؤں ڈالنے کے لیے بڑھایا تو ایک جھیل نے تیزی سے جھپٹا مارا اور آپ کے جوتے کو چونچ کے ساتھ اٹھا کر اوپر لے گئی۔ سارے صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور اوپر جا کر جھیل نے جوتے کو نیچے کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ نکلا۔ جو ہی زمین پر گرا، صحابہ کرام نے اس کو مارا، اور اس جھیل نے جوتا لا کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پرندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، ایک درخت دوسرے درخت کے کنارے پر تھا، وہیں سے چلتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہاں سے چلا گیا، تو آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ درخت یوں آیا تھا اور یوں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں دور تھا۔ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دے دی اور یہ مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اب آپ باہر نکلے تو وہاں پر پردے کی کوئی جگہ نہ تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ آپ نے کہا جابر، ان جھاڑیوں سے کہو کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو۔ جابر نے جا کر جھاڑیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو۔ ایک ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، ایک یہاں سے آئی اور ایک وہاں سے آئی۔ چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں نے مل کر پردہ بنا دیا۔ اس کے پیچھے آپ فارغ ہوئے۔ جب آپ اٹھے تو ایک جھاڑی واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوستو، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ بے شک ان جیسا نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ ہجرت کے سفر کے دوران ایک خیمے میں پہنچے تو پوچھا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ بکری کھڑی ہے۔ کہا بیٹا اس میں دودھ تو نہیں ہے، یہ دودھ نہیں دیتی، اس نے تو ابھی بچہ بھی نہیں دیا۔ ہر جانور اپنے بچے کے بعد دودھ دیتا ہے، تو اس نے تو ابھی بچہ ہی نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو دیکھ لوں۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا تو اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ پھیرا کہ وہ مشکیں بن کر لٹک گئیں۔ آپ نے دودھ دھویا، نکالا اور سب کو پلایا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن بھر کر اس بوڑھی عورت کو دیا۔ اس کا خاوند واپس آیا اور اس نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا بکری سے۔ اس نے کہا اس بکری نے تو ابھی بچہ ہی نہیں دیا، تو اس میں سے کیسے نکل آیا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا، اس کے بابرکت ہاتھ اس بکری کو لگے تو اس نے دودھ دے دیا۔ بکری صرف 6-7 سال تک ہی زندہ رہتی ہے، جب تک کہ اللہ کے نبی زندہ رہے، یعنی 10 سال۔ پھر اس کے بعد 10 سال ہجرت کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی، پھر ابو عثمان کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی 24 سال۔ اسی طرح تقریباً ٹوٹل اس بکری نے 34 سال کی عمر پائی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے چھونے کی برکت سے سبحان اللہ، ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے۔ ایک ہرنی چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کے صحابی مجھے پکڑ کر لائے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو واپس نہ آئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ میں واپس نہ آؤں۔ میں آپ کے حکم کو کیسے بھلا سکتی ہوں اور میں آپ کے حکم کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اگر واپس نہ آؤں تو اللہ تعالی مجھے دوزخ کا عذاب دیں۔ لیکن مالک تو وہ تھا جو اسے شکار کر کے لایا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر خود وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ ہرن دوڑتا ہوا گیا اور جا کر دودھ پلا کر پھر اسی طرح واپس آ گیا کہ مجھے ذبح ہو جانا ہے۔ پھر بھی اللہ کے محبوب کے فرمان پر ایسے سر جھکائے واپس آ گئی اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، اور وہ ذبح ہونے کے لیے آ گئی۔ آپ کا دل ایسا نرم ہوا کہ آپ وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آ گئے۔ آپ نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی بکری ہدیہ کر دیجیے، اور اس نے ہرن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے گلے سے رسی کو کھولا اور کہا، جا اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جا۔ اور اس نے ایسے مڑ مڑ کر آپ کو دیکھا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پیارے پیارے معجزات۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔